سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان عظیم امت کی ماؤں کا تذکرہ آج انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا، کیونکہ ان تینوں ہستیوں کا وصال اسی عظیم مہینے میں ہوا ہے۔ 3 رمضان کو حضرت سیدہ فاطمہ کا وصال، اور 17 رمضان کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، اور 10 رمضان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ تو تینوں کا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز آج کی محفل میں، آج کے اس محفل میں جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے امت کی جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کو ان عظیم خواتین کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین محترم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے آقا دو جہاں مدنی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حضور کے پیغام نکاح کو قبول کیا کہ جب کہ اہل عرب نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات سے زیادہ واقف نہیں تھے، اور بڑی مالدار خاتون تھیں یہ، ان کا اپنا تجارت کا کام تھا، تجارت کرتی تھیں اور ایک علاقے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان تجارت بیچتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے کردار کو دیکھتے ہوئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا حضور کو، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کا پیغام قبول کیا۔ ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، ساری بیٹیاں سوائے ایک بیٹے کے، اور وہ بیٹے نبی علیہ السلام کے، ان کا نام حضرت قاسم ہے۔ ان کے سوا ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ 15 سال کا عرصہ گزارا، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی دینے والی اگر کوئی خاتون تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جبکہ پورا عرب ایک طرف، واحد ایک خاتون، ایک بیوی جس نے اپنا مال بھی نبی علیہ السلام کے دین متین کو پھیلانے کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کیا، اپنا سامان تجارت بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے پیش کیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد۔ حضور نے فرمایا دنیا میں 2 خواتین ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے بہترین خواتین بنایا، اور فرمایا ان میں ایک حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور دوسری فرمایا دوسری خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفا کو، ان کی وفاداری کو اس قدر یاد رکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کیا خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانے پینے کا سامان لے کر، کچھ کھانا لے کر۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں
فائزہ اتت کا فقرؤ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں تو آپ کا رب ان پر سلام بھیج رہا ہے، آپ نے اپنے رب کا سلام پہنچانا ہے، آپ نے اپنے رب کا سلام پہنچانا ہے، رب بہا و منی، رب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، وَبَشِّرُوهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور اپنی اس بیوی کو خوشخبری سنا دیں جنت کے اس محل کی کہ من قصب، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصب یعنی موتیوں سے بنایا ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، اور ایسا ہے، ایسا محل اللہ نے آپ کی اس بیوی کے لیے تیار کیا ہے جو کسی کے وہم و گمان اور سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، اور فرمایا نہ اس میں شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ انعام کیوں عطا کیا؟ رب نے ان پر سلام کیوں بھیجا؟ جبریل نے سلام کیوں بھیجا؟ رب نے اس عظیم جنت کے اندر عظیم محل کا وعدہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیوی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ تب وفاداری کی ہے جب پوری دنیا مخالف تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف ہے، اب یہ حدیث عام لوگوں کے لیے، یہ تو یہاں حضور کی بیوی کی بات تھی نا، اب یہاں سے میں ایگزامپل آپ کو سمجھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خاتون کہ جس نے اپنے شوہر سے وفا کی، اوکھے سوکھے ویلے میں، تنگی میں، خوشحالی میں، ہر وقت ساتھ رہی، جیسے کہ کچھ لوگوں کی باتیں اور کچھ لوگوں کے شکایات سننے کو ملتی کہ یار کچھ تنگی ہوتی ہے تو بیوی جناب تانے اور طرح طرح کی باتیں، لڑائی جھگڑے، اور جب خوشحالی ہو تو کہو جی ہمارے شوہر جیسا شوہر کوئی نہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ایسی بیوی کو اجر نہیں ہے، اللہ نے اس بیوی، اس خاتون کے لیے اجر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا شوہر تنگی اور خوشحالی ہر حالت میں اس سے راضی ہو، اللہ نے ایسی عورت اگر دنیا سے جائے گی تو جنتی ہو کے جائے گی۔ اور جو خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، عیدوں پر فرمائشیں، خوشیوں غمیوں پر فرمائشیں، اور اگر وہ پوری نہ ہو تو کہتی ہے جی یہ شوہر نے تو میری یہ بات مانی نہیں اور میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کے تماشے گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ خواتین یہاں سے سمجھے کہ جو خاتون اپنے شوہر کے دیے پر راضی رہے، جس قدر وہ آپ کی خدمت کر سکتا تھا آپ اس پہ خوش رہیں، تو میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے عورت کو جنت میں اعلیٰ محل عطا کرے گا۔ اور یار جب عام خاتون سے اس کا شوہر راضی ہو تو رب جنت دیتا ہے، تو جب نبی علیہ السلام اپنی بیوی سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا یہ انعام دینا نہیں تھا، بلکہ اس انعام کا ذکر بھی کر دیا کہ جنت میں محل، اور محل بھی موتیوں کا ہوگا، اور اپنے رب کا سلام پہنچا دو، اپنے رب کا محبوب سلام میری طرف سے پہنچا دو اپنی بیوی کی طرف، کیونکہ بیوی نے ہر حالت میں شوہر کی شکر گزار رہیں، اعتراضات نے کیے۔ تو آج وہ خواتین کہ جو عید کے موقع پر، اب عید کا جیسے موقع قریب ہے، تو اگر کوئی شوہر بیچارے کا اگر کاروبار نہیں ہے یا آمدنی، ذرائع آمدن نہیں ہے، تو بس جتنا وہ آپ کو آپ کی ضروریات پورا کر رہے، اگر اس پہ خوش رہیں گی تو جنت ملے گی۔ اعتراض کریں گی گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا اور گناہ بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورتیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سجدے کا اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کو کرے، اور شوہر کو سجدہ فرمایا اگر عورت اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی جسم کو، اگر پورے جسم پر زخم بنے ہوں اور وہ اس زخموں کو اپنے منہ سے صاف کرے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ شوہر اس کو عزت کا ایک مقام دیتا ہے۔ اب ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے کسی انجانے مرد کے ساتھ پھرے تو لوگ اس پر تانے زبانیں دراز کریں گے، لیکن ایک عورت نکاح کر کے جب اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے
تو لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو شوہر کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی ہے، تو اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کے خدمت گزار بنیں اور ان کے ساتھ راضی رہیں جتنا بھی وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، کہ اللہ نے اس پر اجر عظیم رکھا ہے. اسی لیے دیکھیں نا سیدہ خدیجہ، اللہ نے سلام بھیجا ان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں بڑی طویل حدیث ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گھر میں اچھا کھانا بناتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اچھے گوشت کے حصے کو کاٹ کر اس کے گوشت بوٹیاں بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں مختلف خواتین کے گھر بھیجتے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی خاتون ہیں، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں. یہ خدیجہ الکبریٰ کی دوست اور سہیلیاں ہیں جو مکہ میں ان کے ساتھ تھیں، اور اب میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اب مدینہ میں آ گئی. اب میں اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہوں، کیونکہ زندگی میں میری بیوی خدیجہ بھی ایسے کیا کرتی تھی. اپنی بیوی کی یاد میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تھوڑا سا ناراض ہوئی. ساری باتیں سوکن ہی ہوتی ہے، طبیعت میں فطرت میں وہ اثر تو رہتا ہے نا سوکن کے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت آپ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، آپ وہ سرخ گالوں والی وہ بوڑھی خاتون کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب سارے زمانے نے مجھے چھوڑا تھا یہ میری بیوی میرے ساتھ کھڑی رہی. اس کا مطلب شوہروں کو اپنی بیویوں کی خوبیاں اور بیویوں کو اپنے شوہروں کی خوبیاں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. یہ قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر عورت مرد میں لڑائی ہو جائے تو بھی حکم کیا ہے کہ مرد عورت کی اور عورت مرد کی خوبیوں کو مد نظر رکھے. کیا پتہ اگر آج بہت ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی اس میں. تو اس لیے میاں بیوی کو اب ایک دوسرے کے اللہ نے کیا فرمایا کہ انتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں. مرد کے لیے اس کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا مرد لباس ہے. اور لباس کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے. ایک انسان کے جسم کو چھپاتا ہے اور دوسرا انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. دیکھیں نا کپڑا انسان کی زینت ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا جب بھی مسجدوں میں آؤ زینت اختیار کر کے، تو لباس بندے کی زینت میں اضافہ کرتا ہے. تو عورت اور مرد یہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، ایک دوسرے کی خوبصورتی کا باعث ہے، اور ایک دوسرے کے لیے لباس و ستر کا باعث ہے. تو جو لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے کرتے ہیں، بیوی کہے گی میرا شوہر ایسا ہے، شوہر کہے گا میری بیوی ایسی، تو ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے. بلکہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں. خوبیاں دیکھنے سے ہی اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا بڑی پیاری کسی نے مثال دی، ایک عالم دین تھے، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. کہا دیکھیں مکھی جو ہوتی ہے ہمیشہ گندگی پہ بیٹھے گی. مکھی کا کام کس میں؟ گندگی پہ بیٹھنا. کہا شہد کی مکھی گندگی پر نہیں پھولوں پہ بیٹھتی. کہا بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو، گندی مکھی تو ہر کوئی بن جاتا ہے، شہد کی مکھی بن کے دکھاؤ. کیا مطلب؟ خوبیاں دیکھو، خوبیاں تلاش کرو. اس لیے مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی خوبیاں مد نظر رکھنی ہے تو گھر جنت بن جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے؟ حضور نے فرمایا خیرکم لأہلی، خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو سکتا نہیں ہے. انا خیر لاہلی، حضور نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. اب دیکھیے ایک حدیث، حضور کی بیویوں کے درمیان تھوڑا سا جو ہے نا باتوں باتوں میں زبانی کلامی جھڑپ شروع ہوئی. عورتیں ہیں نا تانا دینے سے باز نہیں آتی. تو میں یہ بھی کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ تانے دینے والا جو معاملہ ہے نا، یہ خواتین کے بندوں کا کام تانے دینا نہیں ہے. پائیاں کا کام تانے دینا نہیں ہے. جو جس کو پائی کہتے ہیں نا وہ تانے نہیں دیتے، وہ کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام پر فوکس ہے. عورتوں کا کام ہے زبانی وار کرنا. جو زبانی وار کرتے ہیں یہ عورتوں کے کرتوت ہے. اس لیے بندوں کو تانے دینا زیب دیتا نہیں دیتا، یہ اچھا کام نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کی ازواج میں یہ تھوڑا سا زبانی کلامی ایک بات چیت چلی. حضرت انس فرماتے ہیں بالغ صفیۃ ان حفصۃ قالت بنت یہودی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچی کہ حضرت حفصہ نے ان کو بولا کہ یہودی کی اولاد، یہودی کی بیٹی، کہ تو یہودی کی بیٹی ہے. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا مسلمان ہو گئی تھی، کلمہ پڑھا تھا، ان کے آباء و اجداد میں یہودی تھے لوگ. تو یاد رکھیں یہ جو خاندانی تانا ہے نا یہ دینا اچھی بات نہیں ہوتی. کسی کو بھی خاندانی تانا نہ دے، کیونکہ اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے لوگوں کے لیے وہ خاندانوں کے لحاظ سے نہیں ہے، ان کی عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے. خاندان چاہے جیسا مرضی ہو، اگر خاندان دیکھا جائے تو حضرت بلال حبشی کا تو خاندان ہی چلا آ رہا تھا غلاموں کا. لیکن نبی علیہ السلام نے فتح مکہ پر کعبے کی چھت پر اور کسی کو نہیں، بلال کو چڑھایا. اسلام قربانی اور عمل دیکھتا ہے، اسلام کا معیار یہ ہے. اب دیکھیے نبی علیہ السلام کی اس بیوی کو حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، انہوں نے بولا کہ تم یہودی کی اولاد میں سے ہو، یہودی کی بیٹی ہو. فبکت، تو حضرت صفیہ یہ سن کر رونے لگ پڑی ہے کہ آگے کیا کہوں، واقعی ہمارے آباء و اجداد یہودی تھے. اب وہ نہیں آگے سے کوئی بات کر سکی. فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صفیہ رو رہی تھی. جب نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یبکیک، کیوں روتی ہو؟ قالت لی حفصۃ انی ابنۃ یہودی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ نے جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہودی کی اولاد ہو، یہودی کی بیٹی ہو. ثم قال، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لابنۃ نبی وان عمک لنبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علیک. حضور علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں اگر وہ یہودی کہتا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ میری چار نسبتیں نبیوں کے ساتھ ہیں. کیوں؟ انک لابنۃ نبی، میں نبی کی اولاد میں سے ہوں. کس میں؟ حضرت یعقوب. اور میرا چاچا نبی ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت یوسف. ایک خاندان ہے نا. تو فرمایا کہ میرا چچا نبی، وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نبی، اور میں نبی کے گھر میں بھی آئی ہوں. تو حضور نے فرمایا فَفِيمَ تَفْخُرُ عَلَيْكَ، اس سے بڑا فخر تمہارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تو حضور کی بیویوں کے درمیان بھی باتوں میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی گرما گرمی رہتی تھی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ شور شرابہ اور جناب تماشا کرنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں ایک وقت میں اکٹھی رہی ہیں، 9 بیویاں. لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بیوی کے معاملے میں ناانصافی سے نہیں، پورے عدل و انصاف سے کام لیا. اور اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی ساری بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا، اور اتنے آسان کام ہے. آج تو ایک بیوی سنبھالنی لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو حضور نے تو 9 بیویاں رکھی اور 9 بیویوں کے ساتھ عدل کی ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حسبک من نساء العالمین و مریم بنت عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیۃ امرۃ فرعون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے اس جہان میں 4 عورتیں عظیم ترین عورتیں ہیں۔ ایک فرمایا حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہے، اور فرمایا دوسری خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیسری حضرت فاطمہ ہے، اور فرمایا چوتھی خاتون وہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ اور دیکھیں ان سب کو نبیوں کی نسبت حاصل ہے۔ حضرت آسیہ ہیں تو فرعون کی بیوی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و خدمت کی بدلے اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان جبرائیل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے ایک حریر ریشمی رومال لے کر، اور بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ موقع تھا جب حضور کی بیوی حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ کبریٰ دنیا سے انتقال کر گئی۔ حضور تنہا تھے، تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک رومال لے کے ریشمی، اور نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیے۔ حضور نے جب وہ دیکھا تو اس میں کیا تھا؟ فرمایا بصورتها فی خرقۃ حریر۔ حضرت عائشہ فرماتی میری صورت اس ریشمی رومال میں نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بیوی قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ کس کی تصویر تھی اس میں؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ایک مرتبہ حضور کی کچھ بیویوں نے حضرت عائشہ کی بارے میں شکایت کی، وہ میں نے صبح بھی شاید روایت پڑھی تھی کہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی صحابہ زیادہ تحفہ بیچتے تھے، کہ نبی علیہ السلام بی بی عائشہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو اور بیویوں نے کہا کہ جس دن عائشہ کی باری ہے اس دن تحائف زیادہ آتے ہیں، وہ سارے تحائف چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ کے اجرے میں، اور ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ جس دن جس بیوی کی باری ہوتی کوئی تحفہ ملتا، نبی علیہ السلام اسی بیوی کو جا کے دے دیتے۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اور بیویوں نے شکایت کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے شکایت مت کرو، کیونکہ فرمایا اور ساری میری بیویاں جتنی بھی ہیں کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ کسی بیوی کے بستر پر اللہ تعالیٰ وہی بھیجے، یہ صرف حضرت عائشہ کا جو ہے شرف ہے۔ حضرت عائشہ کے بسترے پر حضور نے فرمایا میں جب آرام کر رہا ہوتا تو حضرت عائشہ کا بسترا اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ اس پر میرے دل پر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا تھا، اور کسی بیوی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے اللہ نے بڑی شان و عظمت رکھی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اتنا عرصہ جو گزارا، اور امت کو 2200 کے قریب جو حدیثیں پہنچی ہیں یہ صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے۔ اگر اماں عائشہ صدیقہ نہ ہوتی تو حضور کے گھر کے معاملات تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے۔ آج ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام گھر میں یہ کام کرتے، حضور گھر میں یہ آرام کرتے، حضور گھر کے اندر مہمانوں سے ایسے پیش آتے، بیویوں سے ایسے پیش آتے۔ وہ بیویوں کے ساتھ جو رویہ حضور نے رکھا، یا گھر میں مہمانوں کے ساتھ، یا گھر کے اندر کے معاملات، وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کی بدولت ہی امت کو پتہ چل سکے، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی شان و عظمت ہے۔ اب کچھ فضائل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے عرض کروں، کیونکہ تینوں حضور کے ساتھ عظیم نسبتیں ہیں، تینوں کی مثال کوئی بھی نہیں ہے، تینوں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، حضرت عائشہ جیسا بھی کوئی نہیں، اور حضرت فاطمہ جیسا بھی حضور کے گھرانے میں کوئی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت اتاری، آیت مباہلہ، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ عیسائیوں اور ان اہل کتاب کے لوگوں کو بلا لیں، ان کے بچوں کو بلا لیں، ان کی عورتوں کو بلا لیں، اور ان کے جو نیک لوگ ہیں ان کو بلا لیں، اور آپ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو لے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین حضرت علی، سیدہ فاطمہ کو بلایا اور خود تشریف لے گئے، جسے بولتے ہیں ہم پنج تن پاک۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر آیت مباہلہ جو نازل ہوئی تھے، انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اب دعا کرنا کہ ان میں سے جو گروہ، دونوں میں سے، اہل کتاب میں سے اور نبی علیہ السلام کی گروہ میں سے، ان کو کہنا اہل کتاب کو کہ تم دعا کر لو کہ جو غلط ہے اللہ اس کو غرق کرے۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اللہ نے حضور کے صحاب، حضور کی اہل بیت کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ اب تورات اور انجیل میں ان لوگوں نے جو مباہلہ کرنے آئے تھے، اہل کتاب کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے عالم، ان سب کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی دعا کرو۔ ایک ان میں سے اہل کتاب کا عالم، اس نے اپنے بڑے عالم کے کان میں کہا کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے مقابلے میں کبھی بھی ہاتھ مت اٹھانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے تورات کے اندر ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ جو آخری نبی کی اولاد ہوگی اس کی نشانی یہ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، واقعی یہی وہ لوگ ہیں۔ اور دیکھیں جب حضور علیہ السلام کے پیچھے جب حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ ہے نا، ان کے چلنے کا سٹائل بھی دیکھیے ذرا، انداز بھی کیا تھا، حضور کی آل کا انداز بھی قرآن کے مطابق تھا۔ سب سے آگے نبی علیہ السلام اور ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنین کریمین، اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ، اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے۔ اب قرآن تو یہی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن یہاں عورت آگے اور مرد پیچھے۔ حضرت علی شوہر ہے نا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے فاطمہ کو آگے رکھا اور خود پیچھے، اور جہاں جہاں سیدہ فاطمہ کے قدم لگتے زمین پر، وہاں وہاں حضرت علی اپنے پاؤں کو اوپر رکھتے۔ تو فرمایا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین کے نشان پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا، جن کی خواتین اس قدر چھپی ہوئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ دنیا میں جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے، جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے سیدہ فاطمہ۔ اور فرمایا فاطمہ کی یہ شان ہے جب میدان محشر میں اہل محشر تمام حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور قیامت تک تمام لوگ موجود ہوں گے، تو جب سیدہ فاطمہ اپنی قبر مبارک سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گی اور محشر سے جنت میں جائیں گی، اہل محشر کو حکم ہوگا اے محشر والوں اپنی نظر کو جھکا لو، یہاں سے فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ جنت میں داخل ہو جائیں گی اور کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی۔ تو سیدہ فاطمہ کا تو یہ مقام ہے، یہ شان و منزلت ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آخری زمانہ تھا سیدنا عمر کا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت سیدنا علی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام نکاح بھیجا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی ام کلثوم ہے، 2 بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ کی، ایک بی بی زینب تھی جو کربلا بھی گئی، ایک تھی ام کلثوم، ان کا وصال جلدی ہو گیا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ان کی عمر تھی تب 15 سال،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی اس وقت 60 برس. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو بڑا ایج کا فرق ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کوئی خواہشات نفسانی کی وجہ سے تو نہیں کر رہا یہ نکاح، اس وجہ سے کہ اللہ نے حضور کے گھرانے کو زمانے کے گھرانوں پر فضیلت دی ہے، اور قیامت کو تمام گھرانوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا، قیامت کو تمام لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی رشتہ داری جیسے دنیا میں قائم ہے قیامت کو بھی رہے گی. اور میں چاہتا ہوں میری نسبت قیامت والے دن بھی حضور کے رشتہ داروں میں اٹھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے نسبی رشتہ میرا وہ جڑ جائے. تو ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا اور اس سے حضرت عمر کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا. تو حضرت علی نے نکاح کر دیا. اس زمانے میں وجہ صرف ایک تھی، وہ تھی حضور کی اہل بیت کی نسبت، اور وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جس طرح حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس نسبت سے حضرت عمر نے فرمایا حضرت عمر علی سے کہ میرا نکاح اپنی بیٹی یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے کر دو تاکہ میری نسبت حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ میں حضرت فاطمہ کا داماد کہلاؤں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب میں آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جب آپ دنیا سے انتقال کرنے لگی تھی بڑی بیمار تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد حضور کا وصال ربیع الاول میں ہوا. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان 6 مہینے زندہ رہی، اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ کا وصال ہوا. اب یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بھی بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے بلایا، اور بڑی بیماری کا عالم تھا، اور نبی علیہ السلام پہلے پیشن گوئی کر گئے تھے کہ فاطمہ تم میری اہل بیت میرے گھر والوں میں سے وہ پہلی ہو کہ جو سب سے پہلے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ سے ملاقات کروگی. اس کا مطلب مرنے کے بعد بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن اس کا انسان کو شعور نہیں ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رمضان شروع ہوا، بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آپ مجھے میرے لیے کفن منگوائیں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ تو ابھی بیمار ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. کہا نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں رمضان کے اندر ہی اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ کفن منگایا گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پھر کہا، کیونکہ حضرت فاطمہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے غسل کر لیتی، وضو کر لیتی. انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ مجھے اب غسل بھی دو، غسل دے کے کفن پہنا دو، اور کفن پہنا کے میرا چہرہ ڈھانپ دو کہ ابھی حضرت اسرائیل میری روح نکالنے آ رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حکم کے مطابق حضرت ام سلمہ یہ حضور کی بیوی ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا ابھی زندہ، اور کفن پہنا کے جب چہرہ مبارک چھپایا تو حضرت اسرائیل روح نکالنے آئے. حالانکہ فرشتے کے لیے پردے کا کوئی حکم بولیے نہیں ہے، فرشتے کے لیے کسی غیر محرم کو دیکھنا نہ دیکھنا، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے روح نکالنا. اب کیا فرشتہ یہ کہے گا کہ بھائی بی بی پہلے پردہ کر لے پھر روح نکالتا ہوں؟ لیکن بی بی فاطمہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنا آپ چھپایا، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنا چہرہ حضرت اسرائیل سے بھی چھپا کے رکھا. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، حضرت جبریل بھی ان کی گھر میں بغیر اجازت نہیں آتے تھے. اتنی عظمت و شان ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میدان معاشر قائم ہوگا میں اور میری اہل بیت، اور یاد رکھے اہل بیت جب ہم بولتے ہیں نا، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے مراد حضور کے گھر والے، حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں. ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ایصال ثواب کیا. ہم بھی دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ یہ ثواب حضور کی بارگاہ میں، حضور کی اہل بیت کے گھر میں
حضور کی آل کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، انہوں نے دعا کے اندر یہ جملہ چھوڑ دیا، یا اللہ حضور کی بیویوں کے لیے، یہ جملہ نہیں بولا۔ تو وہ بزرگوں کے خواب میں نبی علیہ السلام آئے، تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ خوشی کے آثار نہیں تھے، جیسے خفا تھوڑے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیں تحفہ بھیجتے ہو، ثواب سال ثواب کرتے ہو، ہمارے پاس تمہارا تحفہ پہنچتا ہے، مجھے میرے صحابہ کو بھی بھیجتے ہو، میری اہل بیت کو بھی بھیجتے ہو، لیکن تم اہل بیت کہتے ہوئے میری بیویوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حالانکہ میرے رات دن میری بیویوں کے ساتھ گزرتے ہیں، میں کھانا ان کے ساتھ کھاتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو جب ثواب پہنچاؤ، تحفہ بھیجو تو میری بیویوں کا بھی نام لو کہ ان کو بھی ثواب پہنچے۔ تو حضور کی اہل بیت سے مراد حضور کی آل بھی ہے اور حضور کی بیویاں بھی ہیں، لیکن جب ثواب پہنچانے کی باری ہو تو تب حضور علیہ السلام کی ازواج کا بھی نام لیا جائے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا حضور کی اہل بیت، حضور کی بیویوں کو بھی اس کا ثواب، تو یہ بات لازمی کہا کریں۔ تو یہ عظیم خواتین سیدہ خدیجہ، سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ عظیم خواتین، یہ آج کی مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے لیے ایک جو ہے سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت فاطمہ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ خود مالدار تھیں، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، انہوں نے اسلام کے لیے بہت پیسہ خرچ بھی کیا، لیکن دو عظیم بیبیاں حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ غربت میں، تنگی میں اور خوشحالی میں، ہر حالت میں، ہر وقت دیکھا ہے، لیکن کسی وقت میں بھی نبی علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کو کم نہیں کیا، ہمیشہ بڑھتی رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے ایسا دور بھی دیکھا کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے لے کر کم از کم 3 دن کا وقفہ تو لازمی آتا، 3 مہینے بھی ہو جاتے تو چولہا کبھی نہیں جلتا تھا، وہی بس کھجور اور پانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے، اور کسی بیوی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ جی ہمیں لا کے دیں، ہماری ضروریات پوری کریں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لیکن صبر و شکر کے ساتھ۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اللہ نے فراخی دی، مال دیا، لیکن ایسا ہوتا کہ جب فراخی کا وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی وہ اپنا وقت نہیں بھولی غریبی کا، اور صبر و شکر تب بھی کرتی رہی، اور جتنا مال حضور کی بارگاہ سے کوئی تحفہ طائف کی صورت میں ملتا، اس پر شام کا سورج غروب نہیں ہونے دیتی، اس سے پہلے خیرات کر دیتی، بہت خیرات کرتی تھی حضرت عائشہ۔ حضرت فاطمہ بلکہ ان کے بارے میں وَيُطِعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، حسنین کے لیے جب منت مانی، حضرت فاطمہ نے، حسنین کریمین بھائی بیمار ہوئے، امام حسن و حسین بچپن میں، تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے نفلی روزے کی منت مان لی۔ لیکن جب نفلی روزے کی منت مان لی جائے تو روزہ واجب ہوتا ہے، وہ روزہ واجب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ نے منت مان لی، تو جب افطاری کا وقت آیا، ہم بھی افطاری کر رہے ہیں نا آج کل، تو افطاری کے ٹائم ہمیں کوئی تنگ کر رہے آگے تو بڑا غصہ آتا ہے، انسان کا ویسے ہی اس وقت پارا آئی ہوتا ہے، غصہ کرنے والے غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹریفک میں پھنس گیا وہاں لڑ رہا ہے، کوئی سموسوں کی دکان پہ لڑ رہا ہے، مطلب کہ کوئی بندے کا صبر نہیں ہے، وہ لڑے گا۔ تو ایسے وقت میں کوئی کسی کو چھیڑے تو بڑا غصہ آتا ہے نا، لیکن اللہ نے امتحان لیا، سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عین افطاری کے وقت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلے دن گھر پہ دستک ہوئی، ایک مسکین آیا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میں مسکین ہوں، افطاری میں جو کچھ تھا اٹھا کے دے دیا۔ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، دوسرے دن یتیم آیا اسی ٹائم پہ افطاری کے وقت میں،
وہ دیا اور خود بس پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کے ساتھ افطاری کر لی۔ اور تیسرے دن ایک قیدی آیا جس کو نبی علیہ السلام نے آزاد کیا تھا، اور وہ حضور کی نبی علیہ السلام کی بیٹی کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے گیا، اور یہ نہیں کہا کہ جی خراب چیز اٹھا کے پکڑا دیں، جیسے ہم آج کل کے مسلمان کہتے ہیں، اور جناب یہ خراب ہو رہا ہے یہ بھائی پھینک دو یا یہ اس کو دے دو۔ اعلیٰ چیز اللہ کے نام پر نہیں دینی، اعلیٰ چیز اپنے لیے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اعلیٰ چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور اگر اس میں سے بچ جائے تو پھر اپنے لیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو سیدہ کائنات نے 3 دن ایسا کیا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی تعریف میں آیات نازل کر دی۔ تو یہ ہے ان عظیم خواتین کا کردار۔ تو ہمیں چاہیے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو، اپنی گھر میں خواتین کو ان عظیم خواتین کا سیرت اور ان کا کردار سنائیں، ان کو پڑھائیں۔ بچیوں کو کالج یونیورسٹیز کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، اس چیز کی بھی فکر رکھیں کہ ان کی تربیت ان خواتین کا کردار پڑھ کے ہوگی۔ اسکول یونیورسٹیاں صرف ڈگری آپ کو دیتی ہیں، تربیت نہیں ہے، صرف ڈگری ہے، اور تربیت آپ کی ان اسلاف کو پڑھ کے ہوگی۔ اللہ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شیخ کامل نصیب نہیں ہے نا، وہ صالحین کا ذکر پڑھ لیا کرے، وہ اس کو شیخ کامل کا کام دے گی، نیک لوگوں کا ذکر۔ تو اگر شیخ کامل کسی کا نہیں ہے، پیر کوئی نہیں پکڑے ہوئے، تو ایسے اگر پیر صاحب پکڑے ہیں تو پیر صاحب سے کہیں گے جی ہماری تربیت کریں۔ پیر صاحب اگر یہ کام نہیں کر رہے تو پیر صاحب کی پھر کمی ہے، یہ خیانت پیر صاحب کرتے ہیں۔ اور اگر پیر نہیں ہے تو صالحین کا ذکر خیر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی اسی کے ذریعے سے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔